بنگلہ دیش میں اس بار طویل تعطل کے بعد قائد اعظم کی برسی کی تقریب منائی گئی. آپ بھی شریک ہوئے اس موقع پر، کیا جذبات تھے وہاں پہ؟ نہیں، بہت ہی خوشائند بات ہے اور اس کی اسپرٹ، اس کی روح کو سمجھنا چاہیے. اس کی روح جس کے تحت یہ اینیورسری منائی گئی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، اس کی روح یہ ہے کہ یہ بنگال ہی تھا جس نے مسلم لیگ کو مضبوط اور دوام بخشنے میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کیا. یہ بنگال ہی تھا کہ جس نے سیپریٹ الیکٹورل، بنگالی مسلم لیڈرز نے ڈیمانڈ کی کہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ الیکٹورل ہونا چاہیے 1909 میں، اور اسی کے تحت انڈین کاؤنسل ایکٹ بنا. یہ بنگالی ہی تھے جنہوں نے کہ مسلم لیگ کی فارمیشن میں 2006 میں انڈیا مسلم لیگ کو فارم کیا، اور ڈھاکہ میں بنگالیوں نے اسے بہت زیادہ اس پہ محنت کی جو بنگالی لیڈر تھے. اسی لحاظ سے میں بہت ساری گنوا سکتا ہوں. لکھنؤ پیکٹ میں بنگالی مسلم لیڈرز کا بہت زیادہ عمل دخل تھا، اور جناح کے ساتھ آواز ملا کے اور ساتھ میں وہ اس کو مسلمانوں کے لیے پلیٹ فارم تیار کر رہے تھے. اسی طریقے سے انہوں نے خلافت موومنٹ جب شروع ہوئی تو اس میں بھی ہمارے بنگالی لیڈرز اس وقت کے بڑے دور اندیش لیڈر ہوا کرتے تھے، بڑے جاندار لیڈر ہوا کرتے تھے، جنہوں نے خلافت موومنٹ میں اس پورے خطے سے ساتھ دیا عثمان رجیم کا، یعنی ترکی میں ان کے رجیم کو قائم رکھنے کے لیے. تو لہٰذا اور بہت سارے ہیں اس میں. اور 14 پوائنٹ کی جب بات آئی مسلمانوں کے لیے تو اس میں بنگالی لیڈرز نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. پاکستان ریزولوشن جب 1940 میں پاس کیا گیا تو اس میں اس میں فضل الحق صاحب، خواجہ ناظم الدین صاحب، انہوں نے ریزولوشن آگے موو کیا. تو اس سے زیادہ اور کیا ان کی تاریخ دیکھیں تو ان کے تو خون میں رچا بسا جو چیزیں ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ایک سلطنت، ایک ملک قائم کرنے میں انہوں نے جو تقودو ان کے آبا و اجداد نے کی ہے. تو اسی خون اور اسی نسل کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک طویل عرصے کے بعد پہلی دفعہ بنگلہ دیش جب سے ہم سے اس پاکستان جدا ہوا، بنگلہ دیش بن گیا، اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اور بڑے دل کے ساتھ یہ منایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینہ واجد یا اس سے پہلے بڑا سپریس کر کے رکھا ہوا تھا اس فیلنگز کو کہ مسلم ایک قوم ہے اور ایک ملت ہے، اور خاص طور پر جس ہسٹری کے تحت یہ خطہ مسلمانوں کا ایک ملک بنا تھا. اس میں سب سے زیادہ میں سلوٹ کرتا ہوں ان ہمارے قائدین کو بنگلہ دیش میں جو بنگالی اسپیکنگ قائدین تھے ہمارے، جس میں ایک فضل الحق صاحب کا تو نام میں نے لے لیا، خواجہ ناظم الدین جو محرک ہیں پاکستان ریزولوشن کے، حسین شہید سروردی کو کون نہیں جانتا، مولانا عبدالحامد خان کو کون نہیں جانتا. ان تمام اگر لیڈران کو آج ہم خراج عقیدت پیش نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے روح کے ساتھ اور اس جدوجہد کے ساتھ وہ کوئی انصاف نہیں ہوگا. اچھا، اگر پاکستان نہ ہوتا تو بنگلہ دیش بھی نہ ہوتا یقینی طور پر. تقریب میں اس حوالے سے بھی بات ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی بنگلہ دیشی پڑھی لکھی ایلیٹ کو اس بات کا احساس ہے؟ نہیں، اس بات کا احساس جنہوں نے اظہار کیا ہے ظاہر ہے وہاں تو اس بات کی غمازی کرتا ہے نا. حسینہ واجد کے زمانے میں یا اس سے پہلے ادوار میں اگر کوئی ایسی بات کرتا تو اس کو تو لٹکا دیتے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ اس قوم میں وہ جذبہ تو موجود ہے، اس جذبوں کو کسی طریقے سے دبایا گیا تھا. اس کے لیے جو کلیدی کردار انڈیا نے بھی پیدا کیا، اس کے لیے کلیدی کردار دوسرے بھی ورلڈ کے ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے کیا. وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی قوت دوبارہ ایک ساتھ یکجا ہو جائے. یہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، بنگالی بھائی ہمارے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. پاکستان میں ویسٹ پاکستان جو تھا، تو یہ دونوں ٹیلنٹس مل جائیں تو اس میں یقیناً ایک بہت بڑی قوت بن کے بڑھ سکتے ہیں. پاکستان ظاہر ہے ایک نیوکلیئر قوت بھی تو ہے نا، اس کو ظاہر اس میں بنگلہ دیش کے افراد اپنے دلوں میں تو اس چیز کا احساس رکھتے ہیں. تو وہی ہمارے بھائی وہی نسل ہے جو اس نسل کے پیروکار جنہوں نے یعنی ان کے آبا و اجداد نے جو پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا، کیا ان کے خون سے وہ چیز نکل گئی ہوگی؟ نہیں. جب ان کو موقع ملا وہ انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا. تو یہ بات درست ہے
کہ انہوں نے پاکستان کی جو بات کی ہے کہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو بنگلہ دیش نہ ہوتا. میں کہہ رہا ہوں اگر یہ بنگالی لیڈرز جن کے میں نے آپ کو نام لکھوائے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو پاکستان نہ ہوتا. اس لحاظ سے دیکھیں اگر کیا کیا ان کی خدمات ہیں, اتنی ان کی ہمارے جو مستحق ہیں وہ کہ ہم ان کی جتنی بھی پذیرائی کریں اور ان کے لیے جتنی دعائیں مانگیں, اور فضل الحق صاحب کے, خواجہ ناظم الدین صاحب کے, حسین شہید سرور وردی صاحب کے, مولانا عبدالحامد خان صاحب کے, یہ تمام لوگ جو ہے یہ اس جذبہ اس سے اسلامی حب الوطنی سے سرشار تھے, جس کی وجہ سے ان کی نسلیں آج یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان نہ ہوتا تو بنگلہ دیش نہ ہوتا. میں کہتا ہوں کہ یہ بنگالی لیڈران نہ ہوتے تو پاکستان نہ ہوتا. میں تو یہاں تک آپ کو کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور اس کے بہت سارے دلائل میں آپ کو دے سکتا ہوں اس معاملے میں. تو لہٰذا کاش کے جذبے کو ابھارنے کے لیے ہماری نئی فارن سیکرٹری آئی ہیں آمنہ بلوچ, وہ بھی اس پر کچھ کام کر کے اور لیڈرشپ کو کچھ اس معاملے میں تجاویز پیش کریں. جتنی دیر کریں گے اتنی زیادہ اس میں سست روی آتی جائے گی. سست روی سے خدا را اس کو بچایا جائے. سست روی ایک دفعہ آ گئی تو یہ جذبہ جو ہے اس میں پھر اس جذبے میں کمی آنا ایک قدرتی عمل ہوگا.